Harry's early stories. رحیم ایک لائق اور فرمانبردار بچہ تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فوراً اپنی غلطی مان لیتا اور ہر چھوٹی بڑی غلطی پر سوری بولتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس ایک خوبصورت چھوٹا سا باغ تھا۔ باغ میں رنگ برنگے پودے اور پھلوں کے درخت تھے۔ درختوں پر خوبصورت پرندے رہتے تھے۔ باغ طرح طرح کے پھولوں کی خوشبو سے مہکتا۔ دن میں ہر طرف اڑتی تتلیاں اور رات کو جگمگاتے جگنو باغ کی خوبصورتی کو بڑھاتے۔ باغ کے ایک حصے میں بچوں کے کھیلنے کی جگہ بنی تھی۔ وہاں بچوں کے لیے جھولے، سائیکل، اسکوٹر اور فٹ بال وغیرہ ہوتا۔ رحیم سمیت محلے کے باقی بچوں کی پسندیدہ جگہ وہ باغ ہی تھا جہاں اسکول سے آ کر سب بچے کھیلتے۔ سارے محلے میں وہ ایک پر اسرار باغ مشہور تھا کیونکہ بچے روزانہ وہاں کھیلتے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں یا چھلکے ادھر ادھر بھی بکھیرتے، لیکن دوسرے دن صبح وہ باغ پھر سے صاف ستھرا ہوتا جبکہ کوئی صفائی کرنے والا نظر نہ آتا تھا۔ ایک دن بچے باغ میں کھیل رہے تھے کہ کچھ شرارتی بچے کبھی پھول اور پودوں سے پتے توڑ توڑ کر نیچے پھینکتے اور کبھی چھوٹے بچوں کا جھولا نیچے گرا دیتے۔ بچے اپنی چھوٹی چھوٹی شرارتوں میں مگن تھے کہ ایک عجیب نرم سے لہجے میں آواز آئی کہ پھول کیوں توڑتے ہو اور یہ جھولے کیوں خراب کرتے ہو؟ یہ باغ آپ سب بچوں کا ہے تو پھر آپ سب اس کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ سب بچے ڈر کے مارے خاموش رہے۔ ساتھ ہی ایک جن نمودار ہوا۔ بچے وہاں سے بھاگ گئے اور رونا شروع ہو گئے۔ جن نے دیکھا کہ جوں جوں بچوں کے آنسو نکل رہے تھے، درختوں سے پتے اور پودوں سے پھول گر رہے تھے۔ بچوں کے رونے کی آواز سے سب پرندے غائب ہو گئے، حتیٰ کہ رات ہوئی تو کوئی جگنو باغ میں نظر نہ آیا۔ اگلے صبح جن نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں سب پھول مرجھا گئے تھے۔ درختوں پر گھونسلے میں کوئی پرندہ نہیں تھا۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ جن نے دیکھا کوئی بچہ کھیلنے نہ آیا اور باغ میں ہر طرف ویرانی کا سما تھا۔ جن یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوتا۔ وہ بچوں کا انتظار کرتا رہا لیکن بچے نہ آئے۔ ایک دن رحیم باغ کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ جن اداس بیٹھا ہے۔ وہ ہمت کر کے باغ کے اندر گیا۔ جن کے پاس جا کر اس سے بولا، جن انکل، ہماری غلطی تھی، ہم نے اپنے ہی باغ کا خیال نہ رکھا، میں آپ سے سوری کہتا ہوں، ہمیں معاف کر دیں۔ رحیم کا معذرت کرنا ہی تھا کہ جن ایک خوبصورت نوجوان شہزادے میں بدل گیا۔ رحیم یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ شہزادے نے رحیم سے کہا، تم بہت اچھے لڑکے ہو، تم نے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ رحیم نے پوچھا، لیکن وہ جن کہاں ہے؟ اس نوجوان شہزادے نے کہا، میں ہی وہ جن تھا، اور ساتھ بتایا کہ میں فلاں ملک کا شہزادہ ہوں۔ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا کچھ سامان لیے میرے آگے جا رہی تھی۔ میں نے گھوڑا تھوڑا تیز دوڑایا تو گھوڑے کی ٹانگ بڑھیا کو لگی اور وہ نیچے گر گئی۔ اس کا سامان ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اسے کچھ چوٹیں بھی آئیں، لیکن میں وہاں سے خاموشی سے گزر گیا۔ آگے جا کر دیکھا تو وہ بڑھیا سامنے کھڑی تھی۔ میں پھر بھی اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ بڑھیا نے مجھے کہا، تمہارے گھوڑے کی ٹانگ لگنے کی وجہ سے مجھے سخت چوٹیں آئیں، میرے بچوں اور میری بلی کے کھانے پینے کا سامان گر گیا، لیکن تمہیں اپنی غلطی کا کوئی احساس نہیں، نہ ہی تم نے مجھ سے معذرت کی ہے۔ آج سے تم سزا کے طور پر ایک ڈراؤنے جن کی شکل میں بن جاؤ گے اور اس وقت تک جن کی شکل میں ہی رہو گے جب تک کوئی انسان تم سے معذرت نہ کرے۔ وہ بڑھیا اصل میں ایک بوڑھی پری تھی۔ شہزادے نے رحیم سے کہا، بیٹا، آج تمہاری معذرت کی وجہ سے میں پھر سے اپنے اصل روپ میں آ گیا ہوں، ورنہ جب بھی میں محل میں جاتا تو کوئی مجھے پہچانتا ہی نہیں تھا، اس لیے میں اپنے باغ میں ہی رہتا، مجھے بچوں کی رونق اچھی لگتی تھی۔ اب میں کل اپنے محل واپس جا رہا ہوں اور آج سے یہ باغ تمہارا انعام ہے اور تم سب بچے اس باغ میں پھر سے کھیلو گے، اور ہاں، کھیل ہی کھیل میں دوسرے بچوں کو بھی یہ بات سکھاؤ کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگلے دن شہزادے نے اٹھ کر دیکھا تو باغ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، ہر طرف پھولوں کی بہار تھی۔ وہ اپنے محل واپس چلا گیا۔
اور یوں رحیم کی سوری کرنے کی عادت کی وجہ سے آج محلے کے سب بچے پھر سے باغ میں خوشی خوشی کھیلنا شروع ہو گئے۔ بچوں، آپ کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معذرت کرنے میں بالکل نہ شرمائیں، بلکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر سوری بولنا اپنی عادت بنائیں۔ اگر آپ میرا ویڈیو پسند آ گیا، میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔